موضوع الدرس في مواسيق اليهود والنصارى وما فيها من العبر سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي إني معكم بحفظي وكلاءتي ونصري لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي وعزرتموهم أي نصرتموهم وبازرتموهم على الحق. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کے لیے ہم نے 12 سردار مقرر کیے تو اللہ نے ان کو یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر تم نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے پیغمبروں پر صحیح ایمان لے آؤ اور ان کی مدد کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کے لیے قرض حسن دو یعنی صدقہ و خیرات کرو تو میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے بعد فمن کفر بعد ذلك منکم، پھر جس نے بھی کفر کیا فقد ضل سواء السبیل، وہ بہت دور جا پڑا، سیدھے راستے سے بھٹک گیا، بہک گیا، صراط مستقیم سے ہٹ گیا. اب یہ لفظ جو ہے نا یاد رکھو، انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ. اور اسی طرح قرآن میں دوسری جگہ بھی لفظ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم جہاں بھی، تو وہاں بھی لفظ معکم. اور اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے چلے اور فرعون کا لشکر ان کے تعاقب میں نکلا تو قوم گھبرا گئی اور انہوں نے جا کے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، نہ ہم پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. اور اسی طرح بعین ہی میرے آقا رحمت دو جہاں محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے ہجرت کے موقع پر، سیدنا صدیق آپ کے ساتھ تھے غار میں اور دشمن غار کے اوپر پہنچ گیا.
تو اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے کہ بھئی دشمن آ گیا ہے. اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جاء العدو علی رؤوسنا، دشمن ہمارے سروں پہ کھڑا ہے، اور اس پہاڑ میں خدا کی قدرت ہے، اس غار میں ایک درز بھی تھی، اگر وہ نیچے دیکھے تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تمہارا ان دو بندوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا خدا ہے؟ تو کیوں غم کرتے ہو؟ اور اسی لیے پھر وہ آیات مبارکہ نازل ہوئی لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جب حضور غار میں تھے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، تو وہاں بھی لفظ معنا ہے. تو اب اس معیت سے کیا مراد ہے اس کو سمجھیں. بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ معاف فرمائے جہالت سے یا ضد سے آدمی گمراہ ہوتا ہے، یا جہالت ہے یا پھر ضد ہے، بھائی نہیں ماننا. اس وجہ سے بہت سارے فرقے جو ہیں نا جی وہ راہ اعتدال سے ہٹ گئے. ان نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو انہوں نے اس کے ترجمے میں نعوذ باللہ بھٹکتے بھٹکتے حلول کا عقیدہ اختیار کر دیا. حلول کا کیا معنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انسان ہیں لیکن ان کے اندر خدا حلول کر گیا ہے، اب وہ مولا علی اور بے عین ہی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. خیر وہ تو شیعہ ہے نا، وہ تو گمراہ فرقہ ہے، اس کا کیا کہنا ہے، وہ تو ایسی باتیں بتاتے رہتے ہیں. باطل فرقے کا تو کام ہی یہی ہے. اب دیکھیں نا یہ غار میں جو قرآن اترا، کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے سیدنا ابو بکر کی، لیکن شیعہ نے کہا کہ جی نہیں پتہ ہے. حضرت ابو بکر کو جب پتہ چلا کہ کفار قریش پہاڑ پہ آ گئے ہیں تو حضرت ابو بکر نے شور مچا دیا تاکہ دیکھ کے پکڑ لے. اس لیے جبریل کو آنا پڑا اور قرآن اترا اور حضور نے تسلیاں دی، ورنہ وہ تو پکڑوا رہا تھا. شیعہ نے اس کو یہ بنا دیا. حالانکہ آپ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں بھائی، جب کافر اوپر پہنچے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بقول شیعہ شور بچایا تو وہ شور اوپر پہاڑ والے نہیں سن سکے. تمہارے ذاکروں نے 1400 سال کے بعد کیسے سن لیا؟ یعنی عقل ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اگر وہ سن لیتے تو پکڑ لیتے نا. اس کا معنی ہے کہ انہوں نے تو نہیں سنا لیکن ان کے ملنگ نے سن لیا جو نشے میں دھت ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کا سارا یعنی بنیاد جو ہے نا جی وہ ساری کی ساری جھوٹ پہ ہے. اب ایمان سے خدا کے کعبے میں بیٹھے چھوڑو، یعنی جھگڑے کو چھوڑو، بالکل دل صاف کر کے غور کرو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ حضور کے محبوب ہیں، نواسا ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے لاڈلے ہیں، سیدنا علی کے چاند ہیں،
اب جب وہ کربلا میں پہنچے ہیں ٹھنڈے دل سے، جھگڑے میں نہ پڑو، ایک طرف یعنی حضرت حسین اور ان کا قافلہ ہے، وہ کوئی فوج تو لے کے گئے نہیں تھے نا، فیملی ہے، بچے ہیں، تقریباً 72 آدمی کا قافلہ، اور سامنے جو ہے وہ دشمن کی فوج ہے، ابن زیاد ہے، شمر الجوشن ہے، اور حضرت حسین کے وہ بھی بدبخت حضرت حسین کے دشمن نہیں تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ یزید نے ان سے کہا تھا کہ حضرت حسین کو مجبور کرو کہ میری بیعت کریں، مجھے خلیفہ مان لے، کیونکہ سارے لوگوں نے، عراق نے، شام نے، بیت المقدس نے، سب نے میری بیعت کر لی ہے، صرف اہل مکہ جو ہیں اور اہل مدینہ جو ہیں ان نے میری بیعت نہیں کی، اور ارباب حل و عقد تو وہی لوگ ہیں نا، یا صحابہ یا اہل بیت، تو ان کو مجبور کریں کہ میری بیعت کریں۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کبھی بھی کہ حضرت حسین کو قتل کر دو، انہوں نے کہا ان کو مجبور کرو، اتنا گھیرا تنگ کر دو کہ وہ مجبور ہو جائیں میری بیعت کرنے۔ اب دیکھیں مسئلہ حل ہو گیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن زیاد کے سامنے 3 تجاویز رکھی، انہوں نے کہا بھی یہ 3 تجاویز ہیں، ان میں کوئی ایک بات مان لو۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تم فوجیں ہٹا لو، راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے جانے دو، میں یزید سے مل کے خود بات کروں۔ ایک، اور اگر تمہیں یہ بات قبول نہیں ہے تو مجھے پھر راستہ دو، میں واپس مدینے شریف لوٹ جاؤں، مجھے تو خلافت نہیں چاہیے، مجھے تو اہل کوفہ نے خط لکھے تو میں آ گیا، پر مجھے تو خلافت نہیں چاہیے۔ اگر تم یہ دوسری شرط بھی نہیں مانتے ہو تو تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے مدینہ منورہ بھی نہ جانے دو، اپنی طرف بھی نہیں آنے دیتے ہو، تو کسی اور ملک کی سرحد مجھے کراس کرنے دو، میں کسی اور ملک میں چلا جاتا ہوں، تاکہ تمہارا جھگڑا بھی ختم، خوف بھی ختم، میں اس ملک میں بھی نہیں ہوں گا، کیونکہ میں قتال یا لڑائی نہیں چاہتا۔ لیکن ابن زیاد وغیرہ جو تھے نا جی، ان کے دماغ میں یہ تھا، وہ ہوتے ہیں نا کہ شاہ سے شاہ کے وفادار زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی بیعت کا مسئلہ تو اگر ہو گیا تو حل ہو جائے گا، پھر بھی کوئی بات، بہتر یہ ہے کہ ہم حضرت حسین کو پہلے ہی شہید کر دیں اور یزید کی نظروں میں ہمارا مقام اونچا ہو جائے گا کہ آپ کے دشمن کو ہم نے شہید کر۔ یہ ان کا فیصلہ تھا، یہ یزید کا فیصلہ نہیں تھا۔ یزید کا فیصلہ یہ تھا کہ انہیں میری بیعت پہ، جب وہ راضی ہو گئے کہ بیعت مجھے جانے دو تو جانے دو، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی لفظ ہے کہ انا اضع یدی فی یدہ، کہ میں خود اپنا ہاتھ جو ہے یزید کے ہاتھ میں دے کے بیعت کروں گا، مقصد وہ راضی ہو گئے۔ اور یہی خطبہ اور یہی 3 شرائط جو ہیں غور کر کے سمجھنا حضرت حسین کے شان کو اونچا کر گئے۔ اگر وہ یہ 3 شرطیں نہ رکھتے تو خوارج نے تو الزام لگایا تھا کہ حضرت حسین باغی ہیں، حضرت حسین، اور باغی کی سزا ویسے موت ہے، انہوں نے کہا انہیں بغاوت کی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بھی تمہارا خلیفہ بن جائے، امیر بن جائے، اسمی ہوا تھی اس کی اطاعت کرو، لو کان عبد حبشی، چاہے وہ کالے رنگ کا غلام بھی کیوں نہ ہو، راسو کان راسو زبیبۃ، اس کا چھوٹا سر ہو جیسے اپنا کشمش کا دانہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تم اس کی بات مانو۔ ہاں اگر وہ تمہیں کفر بواہ کا حکم دے تو پھر بات نہیں مانو گے، وہ کہے نماز نہ پڑھو، وہ کہے قرآن کا انکار کر دو، وہ تو ہم نہیں مانیں گے، باقی ہر بات ماننی پڑے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے علماء
بڑے بڑے اولیاء اللہ جو تھے وہ ظالم بادشاہوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے تاکہ جھگڑا نہ ہو، بعد میں نمازیں لوٹا دیتے کہ بھئی جیسا کیسا اب خلیفہ بن گیا، اطاعت تو کرنی ہے، کیا کریں۔ چلو بس اب اصل بات جو میں نے کہنی تھی وہ یہ ہے کہ ایک طرف یزید کی فوجی ہیں اور ایک طرف حضرت حسین۔ حضرت حسین کے بچے ہیں، خیمے ہیں، عورتیں ہیں، حضرت زین العابدین بیمار ہیں، علی اصغر ہیں، علی اکبر ہیں۔ تو اب یہ سارا واقعہ جو شہادت حسین کا بیان کیا گیا ہے تو یا تو حضرت حسین کا کوئی ساتھی روایت کرے جو کربلا میں موجود تھا، یعنی حضرت زین العابدین بتائیں۔ اگر وہ یزید کی فوج کا راوی ہے تو اس بے ایمان کا اعتبار کیا ہے کہ اس کی روایت پہ ہم ماتم کریں؟ وہ تو دشمن ہے، وہ تو قاتلان حسین ہے، ان کی روایت کا کیا اعتبار ہے؟ یہ دیکھا ہے نا، آپ مجلس پڑھتے ہیں کہ حضرت حسین کی گردن پہ شمر نے تلوار چلائی اور اتنی دفعہ آگے لے گیا، اور ایسا بے ایمان راوی تھا کہ حسین کی گردن کٹ رہی ہے اور روایت دیکھ کر یہ کھڑا ہوا ہے۔ وہ کوئی ہمارے میڈیا کا نمائندہ تھا، کیمرہ لے کے کھڑا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، یہ تو اتنے جھوٹ بناتے ہیں نا کہ خدا علی میں حلول کر گیا۔ اچھا یہ تو تھے نا شیعہ، ان کو تو چھوڑو ایک طرف، باطل فرقہ ہے۔ ہماری اہل سنت والجماعت کا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، وہ تو شیعہ سے بھی آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے تو کہا کہ مولا علی صرف حضرت علی ہے نا، انہوں نے کہا نہیں نہیں، ظاہر میں ہمارا مرشد ہے، باطن میں تو یہ خود خدا ہے۔ انہوں نے تو ہر پیر کے اندر خدا کو داخل کر دیا۔ وہ تو شیعہ سے بھی آگے چلے گئے۔ ان کا یعنی یہ عقیدہ ہے باقاعدہ، حتیٰ کہ انہوں نے حضور کی سیرت میں جو شان میں نظمیں لکھی ہیں، نعتیں لکھی، اس میں بھی کہتا ہے کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کہتے ہیں اوپر تو خدا تھا، جب مدینے میں آیا تو مصطفیٰ تھا، اور یہ احد اور احمد میں صرف ایک میم کا پردہ ہے، وہ اس پردے کی وجہ سے حضور بظاہر بشر ہے، اصل تو خدا ہے۔ یہ ہمارے مسلمان اور ان کا عقیدہ ہے جو کہتی ہے ہم اہل سنت والجماعت۔ انا للہ و انا، نام اہل سنت ہے، کام سارا بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا۔ تو اس لیے اب سمجھیں بات کو اچھی طرح، بڑا مشکل مسئلہ ہے، اور اسی لیے اب ہمارے پاس بھی یہ عام کہ اللہ کی ذات تو لا مکان ہے، وہ تو مکان سے پاک ہے۔ کیوں کہتے ہیں مکان مانیں گے تو پھر خدا کا جسم مانیں گے، جسا مانیں گے، اس کا وجود مانیں گے، اس کا بیٹھنا اٹھنا مانیں گے، تو اس لیے کہ وہ تو لا مکان ہے۔ وہ اللہ کے بندے مکان مان کے اگر تم مشبہ بنتے ہو تو لا مکان کہہ کے بھی تو نفی کر رہے ہو، پھر خدا کہاں ہے؟ یعنی لا مکان ہے تو کہاں ہے؟ یہ اچھی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام محدثین، تمام مجتہدین، تمام فقہا، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان سب کا متفق یہ عقیدہ ہے، سمجھ لو کہ نحن نؤمن باسمائہ و صفاتہ و اقوالہ و افعالہ من غیر تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل ولا تشبیہ۔ وہ کہتے ہیں ہمارا اللہ کی صفت پہ، اللہ کے نام پہ
اللہ کی ذات پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ صفتیں جو اللہ نے خود قرآن میں اپنی بیان کی ہیں یا حضور پاک نے بیان کی ہیں، اس سے ہم نہ بڑھائیں گے نہ گھٹائیں گے۔ اور ہمارا ایمان ہے نہ تو ہم انکار کریں گے اور نہ ہم یہ کہیں گے، تشبیہ دیں گے یا تکییف کریں گے، نہ لیس کمثلہ شیء، جیسے اس کی ذات کی کوئی مثل نہیں، اس کے صفات کی بھی کوئی مثل۔ تو اب یہ ہے کہ قرآن میں 17 آیتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ عرش پہ مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی، یہ 17 آیتیں۔ اچھا، تب جب تم دعا مانگتے ہو تو ہاتھ کیسے اٹھاتے ہو؟ یوں اٹھاؤ، مانا ہے کہ اللہ کے علو کے قائل ہو نا کہ اللہ اوپر ہے، نیچے ہو تو پھر ہاتھ یوں اٹھاؤ۔ ہاتھ یوں کیوں اٹھاتے؟ مانا اللہ کے علو کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ کی ذات علو ہے، بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اس لیے قرآن کہتا ہے آمنتم من فی السماء، کیا تم بے غم ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے؟ ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، اگر تمہیں خدا زمین میں غرق کر دے تم بے غم ہو گئے ہو آسمان والی ذات سے۔ اما منتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس آسمان والی ذات سے بے غم ہو گئے ہو کہ تم پہ پتھروں کی بارش کر دے؟ تو معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات علو میں ہے، اور یہی معراج ہے۔ حضور معراج پہ کہاں گئے تھے؟ تو اللہ تو لامکان ہے، تو معراج پہ کیوں گئے تھے؟ یہ بڑا دھوکہ ہے بھئی۔ اللہ کے نبی معراج پہ گئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، پھر رفع پایا، جبریل کھڑا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا آؤ، جبریل نے کہا یا رسول اللہ اب میں آگے نہیں جا سکتا، بس وما منا الا له مقام معلوم، ہم سب کا ایک حد ہے، اس سے آگے ہم نہیں گزر سکتے۔ مقصد ہے حضور اس سے بھی آگے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مقام قرب کا شرف بخشا، اور اللہ نے آپ کو 3 تحفے دیے۔ اور اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے روضہ مبارک سے اٹھوں گا، سب سے پہلے میری قبر مبارک شک ہوگی، اٹھوں گا فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ بِسَاقِ الْعَرْشِ، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کی پائے کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ عالم لم یسعک او افاق قبلی، کہ یا تو قیامت والی موسیٰ علیہ السلام پہ بے ہوشی آئی ہی نہیں، بے ہوش ہی نہیں ہوئے، یا مجھ سے پہلے ان کو ہوش آ گیا۔ تو صحابہ حیران ہونے کا حضور آپ سے پہلے؟ نے کہا ہاں، چونکہ جب اللہ نے کلام فرمایا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ بے ہوش ہو کے گر گئے تھے، تو اللہ اس بے ہوشی کا بدلہ دیں گے کہ آج ان کو پہلے ہوش آ جائے۔ فخر موسیٰ صائقا، تو اس لیے اب یہ کہنا اچھا اسی طرح صحیح حدیث ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالی ہر رات آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں نزول فرماتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، یعنی اللہ تعالی پکارتے ہیں کہ مانگو۔ اب اترتے ہیں، کیا مانا؟ مقام علو ہے تو اتریں گے نا، لیکن یاد رکھو عرش پہ ہیں، کیسے ہیں ہم نہیں جانتے، اترتے ہیں، نزول ہے بالکل آمنا، لیکن کیسے اترتے ہیں ہم نہیں جانتے، ہم اس میں بحث نہیں کر سکتے، کیونکہ مخلوق میں بحث ہو سکتی ہے، خالق میں کبھی بحث نہیں ہو سکتی۔ خالق کی ذات ماورائے عقل ہے، جہاں ہمارا عقل نہیں پہنچ سکتا، وہاں ہمارا ایمان ہے
اسی لیے امام مالک سے جب کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ استوا کا کیا معنی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے عرب جانتے ہیں الاستواء معلوم، سب کے نزدیک معلوم ہے، بل کیفیت مجہول، کہ کیسے ہے یہ اللہ جانتا۔ اور فرمایا وہ سوال ون ہو غیر ما کو، ایسا سوال بھی نہ کیا کرو، بندے ہو کہ خدا کے بارے میں سوال کرتے، اللہ کی ذات میں بحث کرتے۔ اللہ فرماتے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اگر تم سارا میں ہو، کعبے کا پتہ نہیں لگ رہا، کوشش کرو لیکن جدھر بھی نماز پڑھ لو گے میں قبول کر لوں گا، ہر جگہ اللہ کا چہرہ۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یوم یکشف عن ساق، قیامت کا دن ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹائیں گے، فَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، کافروں کو بھی حکم ہوگا وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے لیکن مومن سجدے میں گر جائیں گے۔ تو اللہ کے ساق کا بھی قرآن میں ذکر ہے، پنڈلی کا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا محبوب جب درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ صحابہ کی بیعت کر رہے تھے، آپ بیعت جہاد فرما رہے تھے، قصاص عثمان کے لیے بیعت کر رہے تھے، ایک ہاتھ آپ کا تھا، ایک صحابی کا تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر میرا ہاتھ تھا۔ لیکن ہم بحث نہیں کریں گے کہ اللہ کا ہاتھ کیسے تھا، بس ایمان ہے ہمارا ہاتھ تھا۔ اسی طرح کافروں نے کہا نعوذ باللہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ کیوں ہم سے قرض مانگ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان، کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، اللہ نعوذ باللہ کرم ہی کرتے ہیں، رحم ہی کرتے ہیں۔ اور کلتاہما یمین، اللہ کے ہاتھ کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دایاں ہے کہ بایاں ہے، چونکہ بایاں میں کمزوری ہے اور اللہ کمزوری سے پاک ہوتا ہے۔ کلتا یدیہ یمین۔ اب غور کریں کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیسے تمہارے ساتھ ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کو دعوت دو۔ دیکھیں خدا کا کرم دیکھو کہ فرعون جیسا دشمن ہے اور پیغمبر جا رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں خدا فقولا لہ قولا لینا، فرعون سے ذرا نرم لہجے میں بات کرنا، سخت بات نہ کرنا، سخت بات سے کوئی نہیں مانتا۔ مولا کا رحم ہے نا، کرم ہے۔ وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بیچارہ نوجوان، حالانکہ وہ پڑھا لکھا تھا ماشاءاللہ، اس کو دین سے بھی تعلق تھا، لیکن اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور ٹائی شائی لگائی ہوئی تھی، وہ ایک مسجد میں جانے لگا تو آگے میرے جیسا کوئی خشک ملا کھڑا تھا، وہ جناب اس کو غصہ آ گیا، کیا انگریزوں کا لباس پہن کے تم مسجد میں آ جاؤ، تم نکل جاؤ، بتائیں تو مسلمان بھی ہو کہ نہیں ہو؟ تو اس نے کہا مولوی صاحب میں فرعون سے زیادہ گناہگار نہیں ہوں اور آپ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ شان نہیں رکھتے۔ وہاں تو خدا کہتے ہیں نرم بات کرو اور تم یہ بات کر رہے ہو، تم انسان ہو جانور ہو۔ انہوں نے کہا چلو میں گناہگار ہوں لیکن فرعون تو نہیں ہوں نا، اور تم بڑے نیک ہو لیکن موسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہو۔ تو اللہ تو اپنے نبی کو کہتے ہیں نرم بات کرو اور تم مجھے کہتے ہو کافر ہو، گناہگار ہو، بدکردار ہو، نکل جاؤ بس، یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ ہے؟ تو مولوی صاحب کو پھر چپ لگ گئی۔ اب آگے اس نے تو سوچا ہوگا نا، سوٹ شوٹ پہنے ہوئے بیچارہ، اس کو دین کا کیا پتا؟ اللہ کے بندے یہ تھوڑا ہے کہ جو سوٹ پہن لیتا ہے وہ دین نہیں جانتا، بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے ایک لباس ہے، کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ علاقائی حالات ہوتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ ہر آدمی کو فوراً کہتے تم گمراہ ہو اور تم کافر ہو اور تم ایسے ہو اور تم ایسے ہو۔ وہ ایک عرب کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک ان کا وفد جو تھا وہ بادشاہ کو ملنے کے لیے گیا، اپنے علاقے کی حاجات اور ضروریات کے لیے، ان کے ساتھ ایک 8 سال کا بچہ بھی تھا، وہ بھی چلا گیا۔
بہرحال جب وہ بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے تو بادشاہ کا جو آگے حاجب تھا، نگاہ یعنی دربان تھا یا پروٹوکول کا انچارج تھا، اس نے پوچھا وفد والوں سے کہ من المتکلم، تم میں سے کون ہے جو بادشاہ سے بات کرے گا، آگے آ جائے۔ تو سارے تو نہیں بولو گے نا، وہ سب سے پہلے بچہ دوڑ کے آگے آ گیا، انہوں نے کہا ان المتکلم، میں بات کروں گا۔ تو اس بیچارے نے، اس وزیر نے بچے کو پکڑا اور کہا تم چھوٹے بچے ہو، ایک طرف ہو جاؤ، بڑوں کو بات کرنے دو۔ اس نے اس کا ہاتھ جھڑک دیا اور نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ لست اصغر من ہدہد بل الملک اکبر من سلیمان، میں ہدہد پرندے سے چھوٹا نہیں ہوں اور تیرا بادشاہ سلیمان سے بڑا بادشاہ نہیں ہے۔ اگر ہدہد بات کر سکتا ہے میں کیوں نہیں کر سکتا؟ بادشاہ نے جب سنا تو اس نے وزیر سے کہا یہ جتنے مطالبات لے کے آئے ہیں نا سارے منظور کر لو، جن کے قبیلے میں اتنے ذہین بچے پیدا ہوتے ہوں ان کی بات نہ مانی ہے، سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو کہتے ہیں کر دو۔ تو اس لیے اب سمجھیں بات کہ موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، یا اللہ ہمیں ڈر ہے، وہ بڑا ظالم ہے، وہ زیادتی کرے گا۔ اور ایک آیت میں یہ بھی کہا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں میرے اوپر قتل کا الزام ہے، قبطی میرے ہاتھ سے مر گیا تھا، انی اخاف ان یقتلون، وہ مجھے قتل کر دے گا، تو میں کیسے دعوت دینے کے لیے جاؤں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا موسیٰ اور ہارون مت ڈرو، کیوں؟ اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، کیسے تمہارے ساتھ ہوں کہ ہر بات سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو کہتے ہیں معیت علمی، کہ اللہ اپنے علم، اللہ کا علم جو ہے قد احاط بکل شیء علما، کوئی ذرہ ذرہ بھی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ تو معیت علم بھی ہوتی ہے اور معیت نصرت بھی ہوتی ہے، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آقا انعامدار پہ قرآن نازل کیا کہ آپ کہہ دیں اپنے ساتھی سے لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس لیے یہاں آپ سمجھ لیں۔ اب دیکھیں مفسر نے اشارہ کیا تفسیر میں، قال اللہ انی معکم، کیا مانا؟ بحفظی و قناعتی و نصری، تم میری حفاظت میں ہو، تم میری نگرانی میں ہو، تمہاری میں مدد کروں گا، اس لیے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ، کہ اگر تم یعنی صحیح معنوں میں نمازیں ادا کرو، زکوٰۃ دو، اور میرے پیغمبروں کی تصدیق کرو دل سے، یعنی صدقتموہم فیما یجیئونکم بہ من الوحی، اور وہ جو وحی لے کے آئے اس میں ایمان لاؤ، وعزرتموہم، اور میرے پیغمبروں کی مدد کرو، نصرتموہم وعزرتموہم علی الحق، حق پر ان کی مدد کریں، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یعنی والانفاق فی سبیلہ وابتغاء مرضاتہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا، مسجدیں بنانا، ہسپتال بنانا، مسکینوں کا علاج کرانا، یا جہاں پانی نہ ہو وہاں پانی کا، یہ صدقہ جو ہے گویا ایک قرض ہے، اس کا اللہ تمہیں بدلہ دیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وما انفقتم من شیء فهو يخلفه، جو تم خرچ کرو گے نا اللہ کے راستے میں، اللہ فوراً بدلہ دے گا۔ اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، کسی کا بھی احسان۔ اچھا حرم میں ہیں آپ، ماشاءاللہ ایک تجربہ کریں، ابھی آپ عمرے پہ آئے ہیں نا، آپ کھلے دل سے خرچ کرو۔ مثلاً آپ نے عمرے پہ 1,00,000 روپیہ خرچ کر دیا ہے، میری بات لکھ کے رکھ لو، جب تم واپس اپنے ملک میں جاؤ گے نا تو 1-2 مہینے میں اللہ اس سے زیادہ تمہیں واپس کر، کہیں نہ کہیں سے تمہیں مل جائے گا۔ دیکھو نا، تم کسی سخی کے پاس جاؤ، اس کو کوئی ہدیہ پیش کرو تو وہ تمہیں خالی بھیجے گا؟
کہ یار دیکھو، اسی لیے لوگ جاتے ہیں نا بادشاہوں کے پاس، گھوڑا لے کے، بھینس لے کے، بکری اچھی لے کے، کوئی اعلیٰ نسل کا مرغا لے کے، اعلیٰ نسل کے بٹے، تو بادشاہ انعام دیتے ہیں، اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے دروازے میں جب تم خرچ کرو تو اللہ کسی کا احسان رکھتے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ یعنی آپ لکھ لیں آج کہ آپ جب واپس جائیں گے جتنا خرچ کرو گے اتنا اللہ واپس کرو۔ اسی لیے حکم ہے کہ مکے مدینے میں بخل نہ کیا کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم سودا خریدو اس لیے کہ یا اللہ یہ تیرے نبی کے شہر کے ہمسائے ہیں، یہ مکے کے تیرے کعبے کے ہمسائے ہیں، تو وہ سودا بھی لے لو اور صدقے کا ثواب بھی ملے گا تمہیں، صدقہ و خیرات کا سودا بھی لے جاؤ اپنا، لیکن تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے حضور پاک میرے آقا میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انفق بلالا ولا تخشى على ذي العرش اقلالا۔ حضور فرماتے کہ بلال خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، جو آئے خیرات کرو، اور بالکل نہ ڈرا کرو کہ تمہیں اللہ بھوکھا مار دیں گے، اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا ملکان ینزلان من السماء، ہر دن آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں اور وہ سارا دن یہ دعا مانگتے ہیں اللہم آت لکل منفق خلفا وآت لکل ممسک تلفا، کہ یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کو دوگنا عطا فرما، اور جو بخیلی کرے اس کا تباہ کر دے، مال کو بھی برباد کر دے۔ اس لیے بخل نہ کیا کریں، اپنے بیوی بچوں پہ جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی خیر صدقہ ہے، اپنے بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، والدین ہیں، ان کے لیے خرچ کریں، ان کے لیے اچھی اچھی چیزیں لیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور ان کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے۔ اسی اللہ فرماتے ہیں وَقَرْضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یعنی انفاق فی سبیلہ وابتغاء مرضاتہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ، تمہارے گناہ جو ہے مٹا دوں گا، اُمْحُوہا وَاسْتُرْہا وَلَا أُؤَاخِذْکُم بِہا، تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، چھپا دوں گا اور ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، بَلْ أُدْخِلَنَّکُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار ای ادفع عنکم المعذور واصل لکم المقصود، یعنی تم سے گناہ بھی مٹ جائیں گے اور جنت بھی مل جائے گی، یعنی دفع ضرر بھی ہوگا اور جلب منفعت بھی ہو جائے گی، مقصود بھی حاصل ہو جائے گا۔ ومن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل ومن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجهده وعمله معاملة من لا يعرفه فقد اخطا الطريق الواضح وعدل عن الهدى الى الضلال۔ اللہ نے فرمایا پھر جس آدمی نے یہ وعدہ کر کے توڑ ڈالا، بڑا عقد کیا، بڑی تاکید، بڑی سختی، بڑے وعدے، لیکن توڑ دیا ہے تو وہ بھٹک گیا راستے سے، اب اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ہدایت کے بجائے گمراہی میں جا پڑا۔ واللہ اعلم۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ کہتے ہیں جی کہ میں عمرے کے بعد بال کٹوانے کے لیے گیا، لیکن نائی نے بال کاٹنے سے پہلے میری مونچھیں کاٹ دی ہیں۔ جناب نائی نہیں کاٹتا، اس کو تیری مونچھوں سے کیا دشمنی تھی؟ کوئی جھگڑا تھا تیری مونچھوں سے؟ اور یہاں کے نائی نہیں جانتے کہ عمرے کے بعد سر مڈایا جاتا ہے کہ مونچھیں کاٹ دی، آپ نے حکم فرمایا ہوگا پہلے مونچھیں ٹھیک کر لو، تو اس لیے دم ادا کریں۔ نائی کو کیا دشمنی تھی؟ میں کہوں میرے سر مڈو، وہ کہہ رہی پہلے ناخن اتارتا ہوں، کہ اس کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کہتے میں عمرے میں ہوں، احرام میں ہوں، میرے پہلے بال تو کٹو، پھر مونچھیں بھی کٹوا لیتے۔ اگر تھوڑی کاٹی ہے صدقہ کر دو، اگر پوری کاٹی ہے تو دم پڑ گئے۔ اگر دو آدمی عمرہ کریں اور دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اب وہ ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیریں، بالکل جائز ہے۔ ضروری تو نہیں کہ نئی کے پاس جاؤ، خود پھیر دو، ایک دوسرے کے سر پہ پھیر لو۔ احرام کی حالت میں اگر کوئی ماسک لگاتا ہے بیماری سے بچنے کے لیے کوئی حرج نہیں،
چہرے پر نقاب ہو عورت کے نماز ہو جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا نماز میں نقاب۔ نفل عمرے کے بعد حج فرض نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے بس میں ہی نہیں ہے نا۔ اب ہم عمرہ کریں گے، ٹائم ختم، جاؤ، رہ ہی نہیں سکتے، آپ حج کیسے کرو گے؟ تو ہمیں رہنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ لونڈیوں سے نکاح بھی کیا جاتا تھا، بغیر نکاح کے بھی جائز تھی، لیکن اکثر صحابہ یہی فرماتے تھے کہ ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیں، جیسے حضور پاک نے بی بی صفیہ کو آزاد کیا پھر نکاح کر لی۔ قبرستان میں جا کے قرآن پڑھے، یہ عادت نہ بنا لیں، گزر رہے ہیں تو پڑھ کے ثواب بخش دیں، یا کسی عزیز یا والد کی قبر پہ گئے ہیں پڑھ کے ثواب دے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ ایک ہے کہ جو رواج بن گئے ہیں کہ بڑا آدمی مر جائے تو حافظ بیٹھے ہیں قبر پہ، خیمے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، غریب مر جائے تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز۔ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں قرآن پڑھوں تو میرے بیٹے کو ثواب، بالکل ثواب ملے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ تم بیٹے کے لیے کوئی صدقہ جاریہ بنوا دو۔ اب دیکھو نا، جیسے آپ کے تھر کا علاقہ ہے، لوگ پیاسے مر رہے ہیں، ایک کنواں بنوا دو۔ اسی طرح کوئی مسجد ہے، اس کے ساتھ غسل خانے کا انتظام نہیں ہے، وہ بنوا دو۔ مدرسہ ہے، ان کو 10 کمرے چاہیے، ان کے پاس 4 کمرے ہیں، کوئی 2-3 کمرے بنوا دو، تاکہ ہمیشہ اس کو ثواب ملتا رہے۔ اگر رشتہ دار ہمارے کچھ جا رہے تھے کراچی، تو اب وہ لیٹ ہو گئے ہیں، تو اگر جدے سے واپس آنا چاہیں آ سکتے، عمرہ بھی کرنا چاہیں تو جدے سے احرام باندھ کے عمرہ بھی کر سکتے ہیں، نہ کریں تو نہ کریں۔ اگر عورت وضو میں ہے لیکن بچے کا پخانہ یا پیشاب یا پن پر اس کا صاف کیا تو یہ بات نہیں، آپ کا وضو تھوڑا ٹوٹ جائے گا، اپنے ہاتھ دھو لیے صاف ہوگا۔ عورت کے بال کتنے کاٹنے چاہیے؟ عورت کے بال پیچھے لے جائیں، جہاں اس کے بالوں کی انتہا ہو جائے 1 پور کے برابر کاٹ دیں۔ اگر رمضان شریف میں ہماری ڈپٹی حرم میں ہے لیکن کام نہ ہو، تراویح کھڑی پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن کام میں حرج نہ ہو، اور اپنے انچارج کو بھی بتا دو کہ بھائی دیکھو کام ہو تو ہم نہیں پڑھتے ہیں نماز، بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن اگر کام نہ ہو، فارغ کھڑے ہیں تو پڑھ لیں۔ عمرے کے لیے طواف الوداع ضروری نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے، اگر کوئی نہ کرے اس پہ کوئی جرمانہ نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ طواف الوداع کیا جائے، اور آخری دن جب جانا ہو اسی دن طواف کرو، ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، آخری کام ہی یہ ہو کہ طواف کرو اور توکل علی اللہ۔ ایسے طواف ضرور کریں، پتہ نہیں موت حیات ہے پھر کب نصیب ہوگا۔ ہمیں کمپنی لے آئی، ہم نے احرام نہیں باندھا، اگلے دن مسجد عائشہ سے آپ پر کوئی دب نہیں، کیونکہ آپ کو کمپنی لے آئی، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمیں کہاں لے جائیں گے، تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں۔ مدینے میں آنے والا اگر عمرہ نہ کرے، حنفی مسلک میں اس پہ دم ہے، عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس کی نیت عمرے کی تھی تو پھر تو دم ہے، اگر نیت ہی نہیں تھی، عمرہ نہیں کیا تو کوئی دم نہیں۔ اصل بات سوچا کریں،
یہ نعوذ باللہ اس لیے نہیں کہ ہم حنفی مسلک کو ترجیح دیتے ہیں، جب تمام ائمہ برحق ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، تمام نے دین کی خدمت کی ہے اور مسائل کا استنباط کیا ہے، حضور کی امت کے لیے شریعت کو آسان بنا دیا ہے کہ دیکھیں نا، اب ہم نے جو بھی مسئلہ دیکھنا بس وہی باب کھول لیں گے، نماز کا مسئلہ کتاب الصلاۃ، وضو کا مسئلہ کتاب الطہارہ، اچھا کسی کی جنازے کا مسئلہ کتاب الجنائز، فتن کا باب ہے کتاب، تو ہر مسئلے کا الگ الگ باب باندھ کے آسانی کر دی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ عطا فرمائی تھی، سمجھ عطا فرمائی تھی، دین کے اندر تفقہ دیا تھا، وہ واقعی بہت بڑا مقام تھا۔ اسی لیے امام شافعی جیسا آدمی کہتا ہے الخلق عیالاً فی الفقہ لابی حنیفہ، اگر فقہ میں دیکھو تو ساری مخلوق امام حنیفہ کے بچے ہیں، یعنی وہ اتنا بڑا تھا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ ہر حال میں احرام باندھو۔ کیوں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہماری مرضی پہ ہے کہ بھئی ہم نے نیت کی تو احرام باندھ یا نہیں کی تو نہ باندھا، پھر میقات بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ مرضی تو ہماری ہے نا۔ میقات کا معنی یہی ہے کہ کوئی تجاوز نہ کرے۔ ہاں عذر ہے، مریض ہے، بیمار ہے، ڈرائیور ہے، روز آتا جاتا ہے، اس کے لیے رعایت، ورنہ وہ کہتے تھے پھر میقات بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور نے جو 5 میقات بنا دی ہے، ایک بات۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی تم یہ ثابت کر سکتے ہو حضور میقات سے آئے ہوں بغیر احرام کے؟ صرف ایک دفعہ آئے ہیں جب فتح مکہ ہوئی ہے، مکہ کی جنگ ہوئی جب، اور وہ بھی حضور نے فرما دیا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے اس لیے میں نے احرام نہیں باندھا، تو ان کو تو اللہ نے رخصت دی تھی۔ اور پھر بھی حضور نے جو مکہ کی فتح کے بعد، غزوہ حنین کے بعد جب جیرانہ میں آپ بیٹھے تو جیرانہ سے آگے بھی آپ نے عمرہ کر دیا، اس لیے عمرہ کرنا اچھا۔ ویسے مثلا ایک امام کہتا ہے بھی نہیں کیا دم نہیں ہوگی، لیکن وہ یہ تو نہیں کہتا کرے گا تو ثواب نہیں ہوگا، بات کو سمجھا کرو نا۔ اور پھر مدینے کا عمرہ، یعنی یہ تو وہ بھی کہا ہے جہاں سے خود حضور پاک نے احرام باندھا، یہ حضور پاک نے کبھی پاکستان سے احرام تو نہیں باندھا نا، کبھی ہندوستان سے یا بنگلہ دیش سے یا ڈھاکے سے تو احرام نہیں باندھا، لیکن مدینے کے ذل حلیفہ سے تو حضور پاک نے احرام باندھا۔ تمہیں اللہ وہ موقع دے رہا ہے، تم ضائع کرنا چاہتے ہو۔ پاکستان میں میرے بھائی کا کام ہے، اس میں مشکلات ہیں، اللہ حل فرمائے، اور ویسے ہر مشکل کے لیے استغفار پڑھا جائے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگا کرو، فاستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، صبر بھی کرو، نماز سے مدد پکڑو۔ اور صحیح حدیث میں ہے اذا حدبہ امر بادر الی الصلاۃ، حضور کو کوئی مشکل پیش آتی فوراً نماز۔ سعودی عرب میں بھی حنفی علماء ہیں، بالکل ہیں، کیا مانا ہے کہ نہیں ہے؟ عرب میں بھی ہیں، عجم میں بھی ہیں، سعودی عرب میں بھی ہیں، تمام دنیا میں ہیں الحمدللہ، بڑے بڑے علماء ہیں۔ کہتے تھے کہ عربی لوگ جو ہیں اکثر دیکھا ہے ہم نے کہ وہ امام ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، امام احمد بن حنبل کی فقہ پہ عمل کرتے، کوئی جھگڑا نہیں۔ تمہارے ملک میں امام احمد حنبل کی فقہ پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ امام شافعی کی فقہ پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کبھی کہا ہے تو تم کیوں اعتراض کرتے ہو؟ جہاں جو فقہ پہنچی اسی پہ عمل ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں فقہ حنفی پہنچی، یہاں حنبلی پہنچی، انڈونیشیا وغیرہ اور مصر میں امام شافعی کی فقہ پہنچی، وہی عمل ہوگا۔ سوڈان میں امام مالک کی فقہ پہنچی، مالکی مسلک پہ عمل ہوگا۔ اس میں کیا ہے؟ یہ کوئی جھگڑے والی بات تھوڑی ہے۔ عشر کی مقدار میرا بھائی یہی ہے نا کہ جو آبادی ہو، کیا وہ آبادی آپ نے پانی نہری ڈالا ہے، خریدتے ہیں، ٹیوب ویل لگائے ہیں، پھر آپ 20واں حصہ دیں گے، اور اگر پانی بارانی اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے 10واں حصہ دیں گے، تو مقدار تو وہی ہے نا کہ 10 من ہوئی تو 1 من،
یا 20 من ہوئی تو 1 من، یعنی یا 20واں حصہ یا 10واں حصہ. اگر وقفہ جو ہے مثلا عشر کے 10 من بنتی ہے گندم، ہم تھوڑی تھوڑی 1 من کر کے دے دیں تب بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہے حکم نہ دینا. کہتے یزید نے چلو حکم نہیں دیا، لیکن حضرت حسین کے قاتلوں کو سزا تو نہیں دی، پھر حضرت علی نے عثمان کے قاتلوں کو سزا کیوں نہیں دی؟ وہ مسئلہ تم حل کر دو، یزید والا میں حل کر دیتا ہوں. بھئی حضرت عثمان کو مدینہ منورہ میں شہید کیا گیا، اور شہید کرنے والے سارے حضرت علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بیعت کرتے، انہوں نے کیوں نہیں بدلا لیا؟ حالات اجازت نہیں دیتے. اسی لیے حضرت علی نے کہا تھا بی بی عائشہ سے، اماں صبر کریں، میری حکومت مستحکم ہونے دیں، میں جانتا ہوں یہ قاتل ہے، میں ان سے بدلہ لوں گا، لیکن ابھی تو میرے اپنے ہاتھ پاؤں مضبوط نہیں ہیں، تو ان کو کیسے پکڑوں؟ اسی طرح وہ بھی مجبور ہو، اللہ عالم. ہم اس کی صفائی تو نہیں دیتے، جو کچھ ہوا اس کی حکومت میں تو ہوا نا، حکم دے نہ دے ذمہ داری تو آتی ہے. حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر میں مدینے میں ہوں اور دریائے فرات یعنی عراق کے دریا کے کنارے پہ کوئی کتا بھوک سے مر جائے تو عمر پکڑا جائے گا. یہ اہل بیت کو شہید کر دیں تو نہیں پوچھا جائے گا. بھائی اس کی حکومت تو تھی نا، یہ ہے حکم دیا یا نہیں دیا؟ حکم نہیں دیا اس نے. اچھا یہ جو ماتم کرتے ہیں نا 10 محرم کو، ان کو سمجھاؤ کہ یہ ماتم کی ابتدا کہاں سے ہوئی. ان کی شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے حضرت حسین کی جب لاش پہنچی یزید کے دربار میں تو یزید کے خاندان نے ماتم کیا. یہ تو یزید کی اتباع کر رہے ہیں ماتم کرنے میں. سب سے پہلے ماتم کرنے والے وہ کہتے ہیں یزید کی بیوی بچے تھے، وہ فریاد کرتے ہوئے نکل آئے، حسین قتل ہو گیا، حضور کا لاڈلا قتل ہو گیا. انہوں نے پھر تھپڑ مارے اور منہ پہ تھپڑ مارے اور مٹی سر پہ ڈالی اور کئی دنوں تک وہ ماتم کرتے رہے. یہ ابتدا تو اس نے کی ہے. تو یزید کے حامی یہ ہے یا ہم ہیں؟ یہ اس کی یاد کو ہمیشہ برقرار رکھتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ مسئلہ ایسا ہے جیسے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کتاب العقائد میں کہ یزید کے مسئلے کو اللہ پہ چھوڑ دو، کوئی بات نہیں. نہ کہو کہ وہ گناہگار ہے، نہ کہو کہ وہ بری ہے، اللہ جانے، اللہ کا کام. مسجد الحرام، پورا حرم جو ہے وہ مسجد الحرام ہے، یہاں بھی نماز پڑھو گے 1 لاکھ ملے گا. مینا مزدلفہ جو ہے وہ حرم میں ہے، عرفات جو ہے وہ باہر ہے. حج کی قربانی جو ہے آپ عزیزیہ میں بھی کر سکتے ہیں، ریاض اور دمام میں نہیں کر سکتے، یعنی حدود حرم میں کریں گے. ایک ہے قربانی، ایک ہے حج کی بکری. حج کی بکری جو ہے یعنی قران کی یا تمتع کی یا دم کی یا دم احسان، وہ تو حد حرم میں دیں گے. ایک قربانی ہے جو ہر سال ہم کرتے ہیں، وہ جہاں چاہو گا تو اپنے ملک میں کرو. اور ایک جانور میں ہم 7 آدمی شریک ہو گئے، جب جانور ذبح ہو گیا تو سب کی طرف سے ہو گیا. اب یہ تھوڑا ہے کہ باقاعدہ پہلے ایک گائے کو جب ذبح کریں تو 7 لکیریں لگائیں کہ یہ تیرا اور یہ میرا اور یہ اس کا. یہ کیا مطلب ہے؟ اس میں 7 بکریاں ہیں، بس جب ذبح کی 7 کے 7 ہو گئے. ایک آدمی نے اپنی سالی سے یعنی بیوی کی بہن سے زنا کیا. نکاح تو ختم نہیں ہوتا، لیکن سب سے بڑی لعنت ہے. مغرب کی اذان ہو گئی، ابھی نماز کھڑی نہیں ہوئی اور ہم نے 2 رکعت واجب طواف پڑھ لی ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے. اگر اولاد نہ ہو تو پہلے علاج کرواؤ.
علاج کے بعد وظیفے پڑھو. وظیفے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسباب پہ عمل کرو. اللہ نے جو اسباب بنائے ہیں، اب میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے. میاں بیوی جا کے باقاعدہ چیک اپ کراؤ کہ نقص بیوی میں ہے یا خامد میں ہے، پھر اس کا علاج بھی کرو اور پھر وظیفے بھی پڑھو اور دعا بھی مانگو. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. میں عمرے کے لیے آیا، 2 دفعہ فجر کی نماز قضا ہو گئی. توبہ کرو اور نماز قضا ادا کرو. عمرے پہ آنے کا کیا فائدہ اگر نمازیں قضا ہو رہی ہیں؟ کہتے جی کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، حضور پاک کو کوئی خدا نہیں سمجھتا. میں نے تو شعر پڑھ کے آپ کو بتایا ہے. اب اعلی حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. میں نے تو آپ کو ان کا شعر سنایا ہے، ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، اعلی حضرت کا شعر. اب کہتے نہیں کہتا ہے. حضرت علی کو تو خود انہوں نے منہ پہ آ کے کہا. انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے پوچھا کہ کیا کہ انہوں نے کہا آپ خدا ہیں. حضرت علی غصے ہوئے، جیل بھیج دیا اور 10 دن کے بعد نکالا. پوچھا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا آپ خدا ہیں. اور کیا عقیدہ ہے؟ کیا آپ خدا ہیں، آپ مولا علی ہیں. حضرت علی نے حکم دیا کہ ان کو جاؤ قتل کر دو، اور قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو بھی جلا دو. جب گئے پھر حضرت نے کہا کہ ان کو بلاؤ، شاید ڈر گئے ہوں، توبہ کر لیں تو چھوڑ دیتے ہیں ان کو. بلایا واپس بھی. ہاں اب کیا؟ انہوں نے کہا جی پہلے کو تھوڑا بہت شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ آپ خدا ہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ نے کہا آگ کا عذاب خدا دیتا ہے، آپ نے ہمارے لیے بھی تو آگ کا عذاب تجویز کیا، تو آپ خدا ہیں نا. یہ بچوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ساری. یہ باقاعدہ آپ کے جو اہل سنت ہیں نا، ان نے لکھا ہے کہ کار عالم کا مدبر بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے. کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر جیلانی. معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے. یدبر السماوات والارض، تو اللہ کی شان ہے. اور آگے کہتے ہیں بندہ قادر کا بھی ہے، قادر عبد القادر. اب بھی تمہیں شبہ ہے تو جناب ان کی کوئی کتابیں تو پڑھ کے دیکھو نا. ان نے تو اتنا لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ کہ حضرت پیران پیر کو دستگیر کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیران پیر کو بلایا جنت کی سیر کرانے کے لیے، تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جنت کی سیر کروا رہے تھے. تو وہاں کوئی کیلے کا چھلکا پڑا تھا، اللہ کا پاؤں نعوذ باللہ پھسل گیا. تو حضرت پیران پیر نے پکڑ لیا خدا. اچھا تم دستگیر ہو. انا للہ. یہ کفر ابو جہل نے بھی نہیں کیا میرے حضور. یہ جو کفر ہماری برادری کر رہی ہے نا، تو ابو جہل نے بھی کبھی نہیں کیا. کہتے ہیں نہیں خدا نہیں سمجھتے. چاچن واگ مدینہ اس دن کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر میں ہے پیر فریدن، باطن میں خود اللہ. یہ محمد یار گڑی والے نے لکھا ہے. نہیں خدا نہیں سمجھتے جی. جب سب کو جو ان سے مانگتے ہو، تم تو مکے میں آ کر بھی کہتے ہو ہمیں کالی کملی والے نے بلایا ہے، خدا نے نہیں بلایا. تمہیں عمرے پر بھی کملی والا بلاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا ہو؟ خدا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میں چھٹی کاٹ کے پاکستان سے آیا، احرام نہیں باندھا. اب جناب یا تو آپ مدینہ شریف جا کے میقات کا عمرہ کر لیں، یا طائف چلے جائیں. طائف میقات ہے، قریب ہے. ورنہ آپ کو بس دم دینی پڑے گی اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کرو گے. مسجد عائشہ ہل ہے، میقات نہیں. کہتے کہ حضور پاک جب مدینہ شریف گئے تو مدینے والوں نے حضور کی خوشی میں نعت پڑھی. تو ہم کب کہتے ہیں کہ نعت منع ہے؟ ہم تو کہتے ہیں تبلی سرنگی منع ہے. یہ جو ساتھ تمہارے گاجے باجے بیزار ہیں اور ساتھ تمہارے ماشاءاللہ اب تو کمپیوٹر کے ذریعے ان کو ساؤنڈ دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، ردھم بناتے ہیں، یہ منع ہے. نعت پڑھنا تو منع نہیں ہے. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا بعد عاد الداہدائی. نعت تو حضرت حسان پڑھتے تھے، حضور کے شاعر تھے. نعت تو منع نہیں ہے، یہ تمہاری نعت منع ہے.
یہ تم پڑھتے ہو نا ماشاءاللہ. غصوں کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ غصہ بڑا سمجھدار ہے، کمزور پہ آتا ہے. کبھی اپنے سے بڑے پہ آیا ہے؟ کبھی تکڑے پہ آیا جو ایک تھپڑ مار کے سارا غصہ نکال دے؟ کمزور پہ آتا ہے. کبھی بیوی پہ غصہ، کبھی بچے پہ غصہ، کبھی بیٹی پہ غصہ، کبھی لڑکے پہ غصہ. آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے جناب، شوٹ کرتا ہے، جا کے دوائی لے لو، نہیں آئے گا غصہ. اور حضور میں حدیث میں ایک صحابی آیا، انہوں نے کہا اوصنی یا رسول اللہ، مجھے نصیحت فرمائیں، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. اس کو بیماری ہوگی نا غصے کی. انہوں نے کہا اوصنی یا رسول اللہ، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. نے کہا اوصنی یا رسول اللہ، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. یہ حدیث ہے رسول اللہ کی. ویسے تمہارا بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہوگا، نمک کم کھایا کرو اور بلڈ پریشر کی کوئی دوائی لے لو، انشاءاللہ غصہ شصہ ختم ہو جائے گا. جب بلڈ پریشر لو ہو جائے گا تو خود بخود بیٹھ جاؤ گے. ایک بری عادت ہے، چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ والوں کی صحبت میں رہو. جب تک تم اکیلے رہو گے یا برے لوگوں میں رہو گے عادت نہیں چھوٹے گی. مجھے خیال آئے کہ وضو ٹوٹ گیا، خیال سے نہیں ٹوٹتا، یا تو بو آئے یا آواز آئے. میں نے طواف شروع کیا، وضو ٹوٹ گیا، چھوڑ دو، جا کے وضو کرو، پھر شروع کرو. پرائیویٹ حج والے پاکستان میں 2 لاکھ روپے لیتے ہیں، تم جانو، تمہارے ٹور والے جانے، میں کیا کر سکتا ہوں بھائی. بہرحال تمہیں وہ مفت تو حج نہیں کرا سکتے. ٹکٹ کے پیسے بھی ہوں گے، خرچہ بھی ہوگا، مکان کا کرایہ بھی ہوگا، مینا عرفات کے خیمے کا خرچہ بھی ہوگا. وہ حساب کر کے جو زائد لیں گے تو آخر انہوں نے نفع بھی کرنا ہے. تو یہی میں نے عرض کیا نا جی، اس نے ابن زیاد کو معذور